دیوبندی یا تبلیغی فکر کے دوستوں سے ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، ہمارے دیوبندی بھائی تبلیغ بھائی زیادہ دور نہیں ہے، لیکن واقعی وہ بہت دشمنی رکھتے ہیں۔ اہل حدیث جو آمین رفع الدین صرف کہتا ہے اس سے دشمنی رکھتے ہیں۔ میں ان کے اس عقل پر رو رہا ہوں، رحم آتا ہے کہ کیسے بیچارے اتنے بڑے کمزور عقل کے ہیں، دین کے بارے میں کیوں نہیں سوچ پاتے ہیں کہ آخر پیارے رسول کی بنا پر، نہ کسی ہندو نہ گاندھی کے قول کی بنا پر نہیں ہو رہا ہے۔ پیارے رسول جو سب کے سید اور سب کے سردار ہیں، سب کے امام ہیں، صحابہ کے امام اور ہم سب کے امام، لیکن ان کی بات کو اگر کوئی تنفیذ میں لا رہا ہے تو کان پکڑ کر کے مسجد سے نکالا جا رہا ہے۔ واللہ شرم کی بات ہے، میں بچپن سے اس کو میں کہتا ہوں، لفظ جو استعمال کرتا ہوں میں اس کو سمجھنے، اس کا ہضم نہیں کر سکا۔ بچپن سے جب یہ بات ہم نے پڑھی، اور اللہ کا شکر ہے ہمارا گھرانہ سب کچھ ابن جدن الحمدللہ شاہ اسماعیل شہید کے ہاتھ پر بیعت ہوئے تھے سب لوگ، اس وقت توبہ استغفار کیا سب نے، پکے الحمدللہ ہر چیز میں سنت پر عمل کرنے والے، ہر چیز میں۔ اسی ماحول میں آنکھ کھلی اور اسی میں جب دیکھتا کوئی اور دوسرا اس طرح کا تو میں سوچتا تھا کہ بھائی آخر ہم پڑھنے جب لگے، مشکات شریف پڑھنے لگے، بلوغ المرام پڑھنے لگے، اس میں آمین رفع الدین کا ذکر ہے، آخر کیوں یہ لوگ اتنا دشمنی کرتے ہیں؟ تو یقیناً ہم مخاطب ہوتے ہیں بڑے بڑے علماء کو، ہندوستان کے دیوبندی اور جو تبلیغی، وہ اللہ کے واسطے نرمی برتے ہیں، موقع دیں، مسجدوں کو گرا ڈالتے ہیں۔ آپ نے قصہ بہت سنا ہے، اور آپ جو ان کے ساتھ دوستی رکھیں، دین کی دوستی نہیں کہ ان کی ہر بات پر عمل کریں، نہیں، نہ ان کے ساتھ نکلیں گے تو دل کالا ہو جائے گا۔ میں پورے طور پر یہ کہیں بھی جا کر کے یہ بات کہہ سکتا ہوں، آپ ان کے ساتھ نہ نکلے۔ ہمارے بچے بھی نکلے، ہمارے علاقے میں ایک ہیں، وہ ایسا مست ہو گئے ہیں کہ لوگ تعجب کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ جو ایک نوجوان نکلے علی گڑھ میں پڑھ رہے تو ان کو وہاں سے چھینا، علی گڑھ کی پڑھائی چھوٹی اور وہ بس چکر لگانے لگے ادھر ادھر، یہی ان کا کام ہو گیا۔ گھر کی مالداری تھی، بہت زیادہ زمینداری اور سب چیزیں تھی، چل رہا ہے، لیکن یقیناً بڑی اچھی پڑھائی کر رہا تھا بچہ، اس کو وہاں سے کہا یہ سب کیا پڑھ، ہم خود اللہ گواہ ہے آئے مدینے میں قرآن بیٹھ کے یاد کرتے تھے، آگے اب جو راستہ بنا ہوا ہے قبر مبارک تک جانے کے، وہاں ہم نماز پڑھتے، پہلے سب میں جہاں لکھا ہوا ہے سب کچھ۔ ایک بزرگ آتے تھے، ان کا نام کون سا تھا، مولانا ابراہیم خان یا کیا تھا، پگڑی باندھے ہوئے تھے، ان کا پیر ایک شاید نہیں مڑ رہا تھا، ایسے آ کے بیٹھتے تھے، کہاں سے تشریف لائے؟ تو نکلیے ہمارے ساتھ۔ ہم نے کہا نکل کے تو میں سمجھ گیا، پورا سمجھ گیا ان کا ماحول۔ ہم نے کہا نکل کے تو آئے ہندوستان سے یہاں علم سیکھنے، کہا یہ علم کوئی فائدہ نہیں پہنچا، آپ یقین جانیے یہ لفظ بکے پیارے رسول کی قبر مبارک کے پاس بیٹھ کر کے کہتے یہ علم کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا جو آپ پڑھیں، ہمارے ساتھ نکلیے۔ ان کا علم کیا ہے؟ بس وہی رٹو چند چیزیں، چند پوائنٹ، چند نمبر ہیں، اس کو رٹو، اور جو سب سے پرانا ہوگا اجال الناس ہوگا وہی اس کو تقریر میں کہے گا، اور آپ گدھے کی طرح بیٹھ کے سنیں، آپ کو حق نہیں ہے اعتراض کا۔ دوسرے تیسرے دن آئے، لالچ تھی ان کو، میں شیروانی چھوٹی سے پہنے تھا، داڑھی تھوڑی نکل رہی تھی مدینہ جب پہنچا ہوں، تو لالچ تھی ان کو۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نکلوں آپ کے ساتھ، لیکن ہمیں بھی موقع دیجیے گا تھوڑا سا بولنے کا۔ کہتے ہیں نہیں، ہمارا جو بیان والے وہی بولیں۔ ہم نے کہا نہیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، آئندہ اللہ کے واسطے آپ تکلیف نہ کریں۔ دور سے جب گزرتا تھا تو سلام بھی نہیں لیتے تھے، ایسے سلام کرتا تو سلام بھی نہیں لیتے تھے۔ یہ مدینے کا قصہ ہے، مدینہ منورہ کا۔ 1966 میں 67 میں 1386 میں کتنے دن ہو گئے ابھی گنے اس کو عربی کے حساب سے، عربی تو بہرحال یہ چیزیں ہیں، آپ ان سے اچھا تعلق رکھیں، شادی بیاہ نہ دیں۔ عورتوں کو چھڑا دیا گیا اس وجہ سے کہ وہ ان کے طریقے پر نہیں آئی، بچی سلفی بچی تھی، اہل حدیث تھی، نئی طریقے پہ آئی تو طلاق دلایا ماں باپ نے سب کچھ۔ تو شادی بیاہ نہ کریں، نہ دیں آپ، لیکن ان کے ساتھ دوستی رکھیں اور ان کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ بیمار ہیں وہ، بیمار پر رحم کیا جاتا ہے۔ جی، اذا رأیتم مبتلا فقولوا الحمدللہ الذی، تو مبتلا مرض ہیں ان پر رحم کیجئے، سمجھائیے۔